حضرت عثمان بن عفان وہ ہستی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں نکاح میں دی تھی۔ عثمان وہ ہستی ہیں جنہیں جامع القرآن کا لقب حاصل ہوا کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کر کے ایک نسخے میں محفوظ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کر دیا فی سبیل اللہ، تاکہ وہ بھی پانی پئیں، یہ بھی پانی پئیں۔ اور یہی یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب ایسے فلاحی کام کرتے ہیں اس کے اندر صرف مسلمان نہیں بلکہ سارے اس سے سیر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأصابهم فتحا قريبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زور عثمان ما عمل بعد اليوم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جس میں کوئی شک نہ ہو اسے قرآن کہتے ہیں، جس میں کوئی شک نہ ہو اسے قرآن کہتے ہیں، جو اس قرآن کو لکھے اسے عثمان کہتے ہیں۔ انتہائی عزیز الاحترام میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر مختلف واقعات ہوئے۔ اس طرح آپ جانتے ہیں جو سب سے بڑا واقعہ حج کا، یہ بہت بڑا عمل ہے جو اسلام کے ارکان میں سے ہے، جس کو ہم ادا کرتے ہیں، وہ حج بیت اللہ ہے۔ اس کے بعد اسی مہینے کے اندر ہم قربانی بھی کرتے ہیں 10 ذی الحج کو۔ پھر اب یہ چیزیں جہاں سے ہمیں ملی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں یہ معلومات ملی، ان کی بھی اس مہینے کے اندر کسی کی شہادت ہے، کسی کی وفات ہے۔ ان میں سے ایک صحابی 18 ذی الحج کو خلیفہ صوم داماد نبی جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے 18 رمضان کو۔ خلفائے راشدین ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ ان کی سیرت، ان کے کام، ان کے اخلاق اور ان کی پوری زندگی ہمارے لیے مثل اور مثال ہے کہ ان کا حیا کیسا تھا، صداقت کے ان کی زندگی سے ہمیں حیا ملتا ہے، ان کی زندگی سے ہمیں صداقت ملتی ہے، ان کی زندگی سے ہمیں عدالت ملتی ہے، ان کی زندگی سے ہمیں شجاعت اور بہادری کے اصول ملتے ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں جھڑپ اور ملک چلانے کے طریقے اور گھر چلانے کے طریقے اور آپس میں رہن سہن کے طریقے ملتے ہیں۔ وہ کیسے ملیں گے؟ ہم ان شخصیات کی سیرت کا مطالعہ کریں جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ ان شخصیات کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ چنانچہ میرے نبی کے بچپن میں خوبصورت پھول آئے، ان خوبصورت پھولوں میں سے ایک پھول کا نام عثمان بن عفان ہے۔ حضرت عثمان بن عفان وہ ہستی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں نکاح میں دی تھی۔ عثمان وہ ہستی ہیں جنہیں جامع القرآن کا لقب
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کر دیا فی سبیل اللہ، تاکہ وہ بھی پانی پئیں، یہ بھی پانی پئیں۔ اور یہی یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب ایسے فلاحی کام کرتے ہیں اس کے اندر صرف مسلمان نہیں بلکہ سارے اس سے سیر ہوتے ہیں۔ اس طرح باب قرآن لگا ہوتا ہے تو اس میں مسلمان بھی کرتے ہیں، اور اگر اس علاقے میں غیر مسلم رہ رہے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان نے کنویں کو خرید کر بیت الرحمہ جسے کہا جاتا ہے اس کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے سال کے لیے کر دیا۔ یہ ان کی سخاوت کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان وہ ہستی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ کہ جنت کے اندر ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت کے اندر ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا۔ عثمان وہی ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں اس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان وہ ہستی ہیں نہانے جاتے تھے تو ہم تو لباس اتار دیتے ہیں، لیکن حضرت عثمان لباس پہن کے قمیص شلوار پہن کے نہاتے تھے، نہیں میرا ستر باز نہ ہو جائے۔ عثمان وہ ہستی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ کا نکاح کا موقع آتا ہے۔ حضرت علی اس وقت کیونکہ اتنے زیادہ وسعت والے نہیں تھے تو حضرت علی اور فاطمہ کے نکاح میں ولیمے کا انتظام کرنے والے کا نام عثمان ہے۔ تمام اخراجات ولیمے کا انتظام کرنے والے کا نام عثمان بن عفان ہے۔ اسی طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باقیوں نے محاصرہ کر لیا، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قید کر دیا اپنے گھر کے اندر، تو پھر کیا ہوا؟ ان کی پہرے داری کرنے والے، ان کی چوکیداری کرنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ایک لخت دیگر حضرت حسین تھے اور دوسرے لخت دیگر حضرت حسن تھے۔ ان کا اس میں محبت تھی، پیار تھا، محبت تھی تو اپنے بیٹوں کو جان کی بازی لگا کر ان کی پہرے داری کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت عثمان کی پہرے داری کرنے والے حضرت حسین اور حضرت حسن ہیں۔ اب حضرت عثمان کی شہادت کی باری آتی ہے تو 82 سال کا بوڑھا انسان اور 90 دن کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے قید میں رکھ کے، بشک بھر کی قید تھی لیکن قید تو قید ہوتی ہے نا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے ان کو 90 دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ اس کے بعد ان کو بےدردی سے شہید کر دیا گیا۔ جس دن حضرت عثمان کو شہید کرنا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شلوار مانگی جو ظاہر والے تھے، جو بند کرنے والے، جس طرح عام طور پہ ہم مانگتے ہیں، تو انہوں نے یہ مانگی، کہا کہ میں اس وجہ سے یہ مانگ رہا ہوں تاکہ جب یہ مجھے شہید کریں تو میرا ستر واقع ہو جائے۔ اتنے حیادار تھے، اتنے وفادار تھے، اتنے رسول اللہ سے محبت کرنے والے اور اسلام پہ ڈٹ جانے والے تھے۔ اب جب ان کو شہید کیا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور جب ان کا پہلا قطرہ گرا، اس آیت
کون؟ جواب آیا، دروازے سے جواب آیا کہ ابو بکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آ جاؤ۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکا، حضور علیہ السلام نے آواز دی کہ کون آیا؟ جواب آیا کہ عمر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر دروازہ کھٹکتا ہے، حضور علیہ السلام آواز دیتے ہیں کون ہے دروازے پر؟ کون؟ تو جواب آتا ہے عثمان۔ تو حضور علیہ السلام اپنی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے پہلے پنڈلی سے کپڑا صحیح کیا اور اپنی حالت کو تبدیل کیا، پھر فرمایا عثمان آ جاؤ۔ یہ حیا کی علامت ہے، یہ حیا کی علامت ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے سوال کر ہی دیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر آئے آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، عمر آئے آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنی حالت کو تبدیل کر دیا، کیا وجہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان کی حیا کی علامت تھی، یہ حیا کی نشانی تھی کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، رسول اللہ نبی اور اس سے حیا کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بہت سارا مال، سب سے زیادہ جنہوں نے مال اسلام پر لٹایا اور اس موقع پر لٹایا حضرت عثمان بن عفان ہے، حضرت عثمان بن عفان۔ تو انہیں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد جو بھی عثمان کر لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ وہ آپ اتنے نیکی کے مرتبے پر جا چکے ہیں اور اتنے بلندی پر جا چکے ہیں کہ اب اگر ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ سامعین مکرم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب ایک شخص بلندی پہ جا رہا ہو، ایک شخص کا عروج ہو، اس کے پاس حکومت بھی ہو، اس کے پاس خلافت بھی ہو، اس کے پاس مال اجداد بھی ہو، تو پھر کچھ لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں، اس کو غلط بھی کہا جاتا ہے، برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ جلنے والے ہوتے ہیں اور کچھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو انہیں جلنے والے لوگ اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ پر مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں اعتراضات کیے، جن میں سب سے پہلے اعتراض باغیوں نے کیے، اس کے بعد آج کے دور میں ناصریوں اور سبائیوں نے کیے، تو اس کے مبلغ جواب حضرت عثمان نے خود ان کو دیے، لیکن آج کے دور میں جن نے اعتراض کیا ان کے جواب کو لگا دیے۔ سب سے پہلا اعتراض آپ پر باغیوں نے یہ کیا کہ آپ نے شرعی سفر میں نماز پوری پڑھی، حالانکہ اس صورت میں نماز پوری نہیں پڑھی جاتی۔ جب شرعی سفر 74 کلومیٹر، تو اس صورت میں نماز اگر فرض 4 رکعتیں ہیں 2 پڑھی جاتی ہیں، حضرت عثمان نے 4 پڑھی، پوری پڑھی، تو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت عثمان نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ایسے شہر میں تھا جہاں میرے اہل و عیال تھے، اس وقت اس لیے میں نے نماز پوری پڑھی، کیونکہ وہ اپنا گھر تھا، اپنے گھر میں نماز پوری پڑھی جاتی ہے۔ انسان جب سفر پہ جاتا ہے اپنے، پھر تو شریعت کی روح سے جو کسر ہوتی ہے نماز۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ نے بیت المال کی چراگاہ کو محفوظ کیا، یعنی عام لفظوں میں یہ سکتے کہ انہوں نے جو بیت المال کی چراگاہ تھی، مسلمانوں کی چراگاہ تھی، جہاں اوٹ چرایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے لیے اس کو اپنے کام میں لگایا۔ حضرت عثمان اس کا جواب دیتے ہیں بخدا میں نے کسی چراگاہ کو اپنے کام کے لیے نہیں لگایا، نہ ہی کسی مخصوص شخص کے لیے اس چراگاہ کو محفوظ کیا، بلکہ میں نے مسلمانوں کے صدقات کے لیے رکھا تھا، یعنی مسلمانوں کے جانور کام کرتے تھے، میں نے ساروں کے لیے اس کو، یعنی کہ عام طور پر میں نے اس کو کھولے رکھا، مخصوص شخص کے لیے نہیں۔ تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید مختلف شکل میں تھا، مختلف صورت میں تھا، یعنی کہ ان کے نسخے بعض جو چمڑے پہ لکھے ہوئے تھے، کوئی ہڈی پہ، یعنی کہ مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان نے ایک جگہ پر کو جمع کیا، یہ اعتراض کرتے ہیں آپ نے کیوں نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، تو اس کا جواب یہ حضرت عثمان دیتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم ایک ہی ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا، میں نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان
کسی اور کے پاس ہوگی، ایک کسی اور کے پاس ہوگی تو ہمیں مشکل ہوگی پڑھنے میں۔ اس کے بعد منافقین نے بھی آپ پر الزام لگائے کہ آپ غزوہ بدر میں آپ نے شرکت نہیں کی، تو اس کا جواب حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر جواب دیتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کی بیوی تھی وہ بیمار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی تیمارداری کے لیے بھیجا، اس لیے وہ غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے۔ آخری اعتراض ان کے لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے بیعت رضوان میں شرکت نہیں کی، بیعت رضوان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوئی تھی، کہ انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی، تو اس کا اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے۔ حضرت یہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی یہ حضرت عثمان ہی کی خاطر ہوئی، اس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس کا اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ حضرت عثمان کے لیے ہو رہی تھی، اور حضرت عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر، پیغامبر بنا کر قریش مکہ کی طرف بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کو قید کر لیا اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، تو اس کے اوپر اللہ نے ہاتھ رکھا، تو یہ حضرت عثمان ہی کی خاطر بیعت ہو رہی تھی۔ تو یہ اعتراض نہیں کرتا کہ انہوں نے شرکت نہیں کی، وہ تھے ہی نہیں تو شرکت کیسے کر سکتے؟ ان کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھا، رسول اللہ نے ہاتھ رکھا، چنانچہ معلوم ہوا کہ یہ جو شخصیات ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، ہم حیا چاہتے ہیں، امانت چاہتے ہیں، صداقت سیکھنا چاہتے ہیں، دینداری چاہتے ہیں، تو ان شخصیات کی ہم ان شخصیات کا مطالعہ کریں تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے نا سال 18 سے نہ جائے تو جتنا ہو سکے حضرت عثمان کے لیے ہم نے پڑھ کر ان کو بخشنا ہے، اور قرآن مجید کی جو ہم تلاوت کریں، جو نیکیاں کریں